بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظفر نقوی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کو کنڈیشنل ڈیورس یعنی ایک یہ جو فقہ کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، فقہ کے یہ یا لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کنڈیشنل ڈیورس یا مشروط طلاق کیا ہوتی ہے۔ اس سے متعلق میں آپ کو ایک انتہائی دلچسپ، حیرت انگیز اور بہت ہی انفارمیٹیو واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں، اور آپ کے علم میں آپ کو مزہ آئے گا یہ واقعہ سن کے، علم میں اضافہ ہوگا۔ اور اگین وہی ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ ایسے دلچسپ، حیرت انگیز اور معلومات سے بھرپور واقعات، خبریں اور تجزیے آپ تک نوٹیفیکیشن کی فارم میں پہنچتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ کنڈیشنل ڈیورس یا مشروط طلاق وہ ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے کہہ دے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو طلاق ہو جائے گی، یا اگر میں نے ایسا کیا تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ یعنی اس طلاق کے ساتھ ایک کنڈیشن لگا دی جاتی ہے، ایک شرط لگا دی جاتی ہے کہ اگر وہ فیوچر میں یعنی مستقبل میں ایسی ہیپننگ ہو گئی تو آپ کو طلاق ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر مستقبل میں ایسا ہو گیا یعنی وہ مشروط کر دیا جاتا ہے طلاق کو۔ یہ تقریباً یہ جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں یہ 8ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے۔ اچھا، بچوں کے لیے ایک میں چھوٹی سی بات بتاتا جاؤں کہ یہ جو ہے نا 8ویں صدی، تو اس میں یہ 8th سینچری یہ ہوتی ہے 700 سم تھنگ، یعنی 701 سے شروع ہوتی ہے اور 799 تک جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں 8ویں صدی۔ عام طور پہ بچے بھول جاتے ہیں، وہ 800 سم تھنگ سے اس کو آگے گننا شروع۔ جو 7ویں صدی ہوگی تو وہ 601 سے شروع ہو کے 699 تک وہ ہوگی۔ اسی طرح سے جو 9ویں صدی ہوگی تو وہ 801 سے شروع ہو کے 899 تک۔ تو یہ ایک جنرل سی بات تھی۔ یہ 7ویں صدی کا واقعہ ہے اور مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا جس کی 2 بیویاں تھیں، دو شادیاں تھیں، 2 بیگمات تھیں۔ وہ تجارت کی غرض سے باہر گیا، اور جیسے اس زمانے میں لوگ جاتے تھے تجارت کی غرض سے، تو وہ شخص بھی باہر گیا۔ اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کوئی اتنے مینز آف کمیونیکیشن یا ذرائع مواصلات وغیرہ وہ اتنے تیز تو تھے نہیں۔ خط کا ذریعہ تھا، موبائل نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، ٹیلی گرام نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ، وہ معلوم ہے آپ کو۔ تو وہ شخص تاجر تھا اور تجارت کی غرض سے باہر گیا، اور تقریباً کوئی چند ماہ کے بعد، 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد وہ واپس آیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی، میں چونکہ آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اس کی 2 شادیاں تھیں، 2 بیگمات تھیں۔ اس نے ایک بیوی کو نیچے والے پورشن میں، ڈبل سٹوری اس کا گھر تھا، نیچے والے پورشن میں رکھا ہوا تھا، اور ایک بیگم اس کی اوپر کے پورشن میں رہائش پذیر تھی۔ اور یہ ڈبل سٹوری کا بھی بہت ہی، یہ جو ملٹی سٹوریڈ بلڈنگز، یہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کچھ بچے شاید سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی 8ویں صدی میں بھی ڈبل سٹوریز، تو ہاں تھیں، پہلے کچی بنتی تھیں، اس کا سائز چھوٹا ہوتا تھا۔ یہ تقریباً کوئی 7000 قبل مسیح سے اس کا چلا آ رہا ہے، یہ پھر کبھی بتاؤں گا کسی اور ویڈیو میں۔ تو اس نے ایک بیگم کو نیچے والی سٹوری میں رکھا ہوا تھا اور ایک بیگم کو اوپر والے پورشن میں رکھا ہوا تھا۔ تو جب وہ واپس آیا، وہ شخص گھر میں داخل ہوا، تو وہ اوپر والی پورشن میں یعنی اس بیگم کے پاس جانا چاہا جو اوپر والے پورشن میں قیام پذیر تھی۔ تو جب یہ نیچے والی بیگم نے دیکھا تو ان کو ناگوار گزرا، انہوں نے شور کرنا شروع کیا اور اپنے شوہر پہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ آپ پہلے جب گئے تھے سفر پہ تو اس وقت بھی آپ اس بیگم کے پاس سے گئے تھے، وہ جو اوپر والے پورشن میں قیام پذیر ہیں، اور آپ ابھی جب واپس آ رہے ہیں تو تب بھی آپ اوپر ہی جا رہے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں کچھ اپنا کپڑے کے تھیلے تھے جس میں ظاہر ہے ہو سکتا ہے کوئی اشیاء خوردنوش یا کپڑے ہوں گے پہننے کے لیے۔ تو وہ شخص اس وقت سیڑھیوں پہ موجود تھا۔
ادھر سے اس کے نیچے جو بیگم تھی انہوں نے شور مچانا شروع کیا، اور ادھر سے اوپر سے دیکھا وہ اوپر والی بیگم نے، تو اس نے دیکھ لیا کہ شوہر واپس آ گیا ہے، تو جناب اس نے بھی اوپر سے شور مچانا شروع کیا، کیونکہ وہ اس نے اس کے ساتھ جھگڑنا شروع کیا کہ نیچے کی بیگم کے ساتھ، چونکہ وہ معترض تھیں، وہ ان کو اعتراض تھا کہ آپ اوپر کیوں جا رہے ہیں، اور ان کو یہ اعتراض تھا کہ ان کو یہ اعتراض کیوں ہے کہ شوہر کو روک رہی ہیں کہ وہ اوپر آ رہے ہیں۔ تو ان دونوں کا جھگڑا جب بہت زیادہ بڑھ گیا تو وہ شوہر چونکہ تھکا ہارا آ رہا تھا، بہت ہی اس نے غصے کی حالت میں ان کو کہہ دیا، دونوں کو اوپر والی کی طرف دیکھ کے کہا کہ اگر میں تمہارے پاس آؤں اوپر تو تجھے طلاق، اور نیچے والی بیگم کو دیکھ کے کہا کہ اگر میں تمہارے پاس نیچے آؤں تو تجھے طلاق، یعنی نیچے والی کو یہ کہا کہ اگر میں تمہارے پاس نیچے آؤں تو تجھے طلاق، اور اوپر والی کو کہا دیکھ کے کہ اگر میں تمہارے پاس اوپر آؤں تو تجھے طلاق۔ اب وہ شور ختم ہو گیا، دونوں چپ ہو گئیں، خاموشی چھا گئی، ظاہر ایک بہت بڑی بات ہو گئی۔ تو طلاق چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ الاؤڈ چیزوں میں سے، جن چیزوں کی اجازت ہے قرآن و حدیث کی روح سے، یہ سب سے زیادہ غیر پسندیدہ چیز ہے، ناپسندیدہ، بلکہ اور تہذیبوں میں بھی اور مذاہب میں بھی ایسا ہی ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ تو جب اس نے کہا کہ اگر میں تمہارے پاس اوپر آؤں تو تجھے طلاق، اور تمہارے پاس نیچے آؤں تو تجھے طلاق، وہ دونوں چپ کر گئیں۔ اب اس نے کہہ تو دیا، وہ شخص سیڑھیوں پہ موجود تھا، وہاں تو خاموشی چھا گئی، لیکن اس کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ بھائی میں نے یہ کیا کر دیا۔ تو اس نے اپنا، اس کا بیٹا تھا، اس کے نام آواز لگائی کہ بیٹا ادھر آؤ۔ وہ بیٹا جب ادھر آیا تو اس شخص کا بھائی ساتھ والے گھر میں رہ رہا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اپنے چچا کو بلا لاؤ۔ جب وہ بلانے کے لیے گیا اپنے چچا کو، اس اپنے یعنی والد صاحب کے بھائی کو، تو وہ آئے، تو اس نے کہا یار اس طرح ہے، میں آیا ہوں کافی دنوں کے بعد، ہفتوں کے بعد یا مہینوں کے بعد، تو یہاں پہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، اور میں تو یہ مطلب میرے زبان سے نکل گیا کہ اگر میں اوپر تمہاری طرف آؤں تو تجھے طلاق، نیچے آؤں تو تمہاری طرف تو تجھے طلاق، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اب طلاق دونوں کو نہیں دینا چاہتا، تو میں کیا کروں؟ جائیں کسی مفتی کے پاس، یا جائیں کسی جو ہے نا عالم کے پاس، اس سے پوچھ کے آئیں اور مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو وہ اتفاق سے امام جعفر صادق کا زمانہ تھا، فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ بڑا گمبھیر مسئلے میں آپ پھنس گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میں اس چشم و چراغ کے پاس جاتا ہوں جو خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں، اور ان کے پاس۔ تو وہ آئے، تو امام جعفر صادق اپنے اسٹوڈنٹس میں، اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، درس و تدریس میں مشغول تھے، انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو امام نے فرمایا کہ چلیں آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے بھائی جو ہے نا سیڑھیوں پہ کیسے پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ ہے، آپ اس کو سنیے گا آخر پہ کیا ہوتا کیا ہے۔ تو جب وہ امام پاک اپنے صحابہ کے ساتھ آئے، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو وہ اس شخص کا بھائی بھی ساتھ آیا، اور آ کے دیکھا تو سیڑھیوں پہ، تو ان سے پوچھا امام جعفر صادق نے کہ کیا آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے سارا واقعہ اور سارا ماجرا سنایا کہ میں نے غصے میں کہہ تو دیا کہ فرزند رسول، میں نے غصے میں کہہ دیا کہ جو ہے نا، جو اگر میں آپ کے پاس آؤں اوپر تو تجھے طلاق، اور جو تیرے پاس نیچے آؤں تو تجھے طلاق، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میں دونوں کو طلاق نہیں دینا چاہتا۔ تو امام نے فرمایا کہ آپ دونوں کو طلاق نہیں دینا چاہتے؟ انہوں نے کہا نہیں دینا چاہتا۔ تو امام نے فرمایا کہ ایک دفعہ پھر دہرائیے، آپ نے کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں اوپر تمہارے پاس آؤں، اوپر والی بیوی کو کہا، اوپر والے جو پورشن میں رہ رہی ہیں، تو تجھے طلاق، اور اگر میں تمہارے پاس نیچے والی کو کہا کہ نیچے آؤں تجھے طلاق۔ امام پاک نے اس کی دونوں بیویوں کو بلایا اور کہا کہ تو نیچے کھڑی ہو جا، اور اس کو اوپر کہا کہ تو اوپر کھڑی ہو جا، اور اسے کہا اس شخص کو کہ تو اپنے مقام پہ کھڑا رہے۔ جو اس کی اوپر والی بیوی تھی نا، امام نے فرمایا کہ تو نیچے آ جا، وہ نیچے آ گئی، اور جو نیچے والی بیوی تھی امام نے اس سے فرمایا کہ تو اوپر چلی جا، وہ اوپر چلی گئی۔ اب امام نے فرمایا کہ تو جدھر بھی چلا جانا تجھے تیری طلاق نہیں ہوگی۔ یعنی دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس نے کہا تھا نا بیوی کو، اوپر والی کو، کہ اگر میں تمہارے پاس اوپر آؤں تو تجھے طلاق، اور نیچے والی کو کہا کہ اگر میں تیرے پاس نیچے آؤں
تو تجھے طلاق. اب امام جعفر صادق نے نیچے والی کو اوپر بھیج دیا اور اوپر والی کو نیچے بھیج دیا، اور اب فرمایا کہ تو جدھر بھی جائے، چاہے اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا، تیری طلاق نہیں ہوگی. یہ بہت ہی انفارمیٹو واقعہ. اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو آپ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اس قسم کے آئندہ آپ کو دلچسپ اور معلوماتی واقعات سے آپ لطف اندوز ہوتے رہیں، آپ کے علم میں، انفارمیشن میں اضافہ ہوتا رہے. شکریہ.